خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض ذو النسل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ امن والو سورۃ الرحمن کے اندر اپنی صفت بیان کرتے ہیں، اور صفت بھی ایسی عظیم صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کی مثل ہے کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، ہم نمازیں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا والنے والا ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ رحیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم رحیم اس رب کو پاؤ گے، ایسا رحیم کہ اس جیسا رحیم دنیا میں کوئی نہ انسان ہے نہ کوئی اور مخلوق ہے، اس رحیم جیسی صفت تو کسی میں نہیں پاؤ گے، انتہا درجے میں رحیم، یعنی صفت مشبہ کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں انتہا درجے کی رحمانیت ہوتی ہے۔ اور پھر لفظ رحمان جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ اب رحمان، اب یہ جو لفظ رحمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال کسی انسان کے ساتھ دو، کسی مخلوق کے ساتھ دو، زمین آسمان کے اندر جو بھی مخلوق اس کے ساتھ دو نہیں دے سکتا، یعنی اس قدر مہربان ہے کہ اس کی رحمانیت انتہا درجے کو پہنچ گئی۔ میں اور آپ گناہ کریں پکڑے نہ، میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم توڑیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑے نہ، میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑیں، اللہ پکڑے نہ، ہم بغاوت کریں اللہ پکڑے نہ، دنیا میں لوگ بغاوت کریں اللہ پکڑے نہ، تو یہ کیا، یہ رحمان ہے، انتہا درجے میں مہربان ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحمن الرحیم، اللہ نے رحمان ذکر کر کے پھر فرمایا کہ جتنے بھی اس وقت دنیا کے اندر علوم ہیں ان سب کا منبع قرآن مجید ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علم موجود ہیں، سائنس ایک علم ہے، ٹیکنالوجی ایک علم ہے، اور دنیا کے اندر مختلف ہنر فن جو ہے ایک علم ہے، فرمایا سارے علموں کا منبع یعنی اللہ نے قرآن قرار دیا کہ سب سے اہم جو علم ہے اللہ علم القرآن۔ الرحمن وہ رحمان ذات کہ جس نے تمہیں قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن کہ جس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ اب جو قرآن سکھایا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن حق اور باطل کے درمیان تمیز سکھاتا ہے، قرآن حق اور شرک کے درمیان تمیز سکھاتا ہے، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا سکھاتا ہے، قرآن نبی کے ساتھ وابستگی سکھاتا ہے، قرآن نبیوں کی زندگی کو بتاتا ہے، قرآن صحابہ کی زندگی کو بتاتا ہے، قرآن زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ بتاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں
وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں، اللہ نے یہاں پہ لفظ رحمان بیان کر کے فرمایا کہ میں اتنا مہربان ہوں، میں اتنا مہربان ہوں کہ اس مہربانی کے صدقے میں نے تمہیں یہ جو قرآن عطا کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ قرآن تمہیں تمہارے رب سے جوڑے گی، یہ قرآن تمہیں تمہارے رب سے جوڑے گی۔ اگر یہ قرآن نہ ہوگا تو تم اپنے رب سے نہیں جڑ سکتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں باہر جا رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دیکھا کہ وہ سورۃ الرحمان کی تلاوت فرما رہے ہیں اور بڑے ہی پیارے انداز سے، ایسی سریلی آواز سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز کو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک سنتے رہے۔ اور جب صبح کی نماز ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں حاضر ہوئے تو پوچھا ابو موسیٰ، رات کو تم نے قرآن پڑھنے میں جو لذت مجھے عطا کی، جو تم نے قرآن کو پڑھنے کا حق جو ادا کیا، تو میں کہ تم نے تو داؤد علیہ السلام کی طرح، حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پرندے رس کرتے تھے، یعنی پرندے جھول جاتے تھے اور پہاڑ وجن میں آ جاتے تھے۔ اے ابو موسیٰ اشعری، میں اللہ کا نبی ہوں، تیری آواز نے مجھے کھڑا کر دیا اور میں کافی دیر تک تیرے قرآن کو سنتا ہوں اور کیا پڑھ رہے سورۃ الرحمان کی تلاوت کر رہے۔ الرحمن بڑا ہی مہربان ہے، وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز دینے کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ تم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، تم رسولوں کو نہیں پہچانتے تھے، تم زندگی کے وجود کو نہیں پہچانتے تھے، تم وہ لوگ تھے کہ شرک میں مبتلا، بیت اللہ کے اندر 360 گن اصل، وہ کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کہتے دین سے تم دور ہو چکے، اللہ کو پہچان نہیں رہے۔ ہم نے تمہیں قرآن دے دیا، اللہ القرآن، تمہیں قرآن سکھا دیا، جب قرآن سکھایا حق جدا ہو گیا، باطل جدا ہو گیا، تم نے اللہ کو پہچان دیا، تم نے اللہ کے رسول کو پہچان دیا، تم نے حق کو پہچان دیا، باطل کو تم نے پہچان دیا، کفر و شرک کو پہچان دیا۔ پہلے تم ہی انسان تھے لیکن بیت اللہ کے اندر 360 بتوں جا کے سجدہ کرتے تھے، تم 360 بتوں سے جدا ان سے اپنی عاجزی انکساری کر ان سے آزاد طلب کرتے تھے۔ میں وہ اللہ ہوں الرحمن، میں نے تم پہ مہربانی کی، میں نے تم پر رحم کیا، میں نے تم پہ فضل کیا، میں نے تم پہ کرم کیا۔ اس کرم کے صدقے میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا، قرآن کا جب علم دیا تو اللہ نے بتا دیا یہ جو تمہارے بت ہیں، جو تمہارے جو بیت اللہ کے اندر 360 بت ہیں جن کو تم نے اللہ بنا رکھا ہے،